بغداد کی فضا اس زمانے میں عجیب خوف سے بھری ہوئی تھی۔ دن کے وقت بازار آباد ہوتے تھے، لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، بچے گلیوں میں کھیلتے تھے، مگر جیسے ہی شام ڈھلتی پورے شہر پر ایک عجیب سا سناٹا چھا جاتا۔ لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے، کیونکہ اس شہر پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا تھا جس کا نام سن کر ہی لوگوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ وہ بادشاہ بہت طاقتور تھا مگر بے رحم بھی تھا۔ اس کے محل کے دروازوں پر ہمیشہ سپاہیوں کی لمبی قطاریں کھڑی رہتی تھی۔ اس کے حکم کے بغیر شہر میں کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک رات بازار میں دو بوڑھے آپس میں آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ بھائی، یہ بادشاہ دن بدن زیادہ ظالم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا اداس ہو کر بولا، اللہ ہی ہمیں اس سے بچائے۔ اب تو لوگ دعائیں کرنے لگے کہ کوئی نیک بندہ آئے اور ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ وہاں ایک غریب روزہ دار فقیر رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ اچھا کھانا تھا، نہ اچھا بستر تھا اور نہ ہی قیمتی کپڑے۔ اس کی پوری زندگی عبادت اور اللہ کی یاد میں گزرتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ وہ ہر دن روزہ رکھتا اور مغرب کے وقت صرف 2 کھجوریں اور پانی سے افطار کرتا تھا۔ ایک شام مسجد کے باہر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے فقیر سے پوچھا، بابا، آپ اتنی غربت میں بھی اتنے سکون میں کیسے رہتے ہو؟ فقیر مسکرا کر بولا، بیٹا، جس کے دل میں اللہ کا نام ہو اسے دنیا کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ لوگ اس کی بات سن کر حیران رہ جاتے تھے، مگر اسی دن قسمت نے ایک عجیب موڑ لینا تھا۔ اچانک شہر میں شور مچ گیا، بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے۔ سپاہیوں کے گھوڑے کی آوازیں گونجنے لگی۔ لوگ فوراً راستے کے کنارے کھڑے ہو گئے اور سر جھکا لیے۔ بادشاہ سونے کی تخت نما گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، دیکھو، یہ سب میرے حکم کے غلام ہیں۔ اچانک اس کی نظر مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے فقیر پر پڑی۔ فقیر خاموشی سے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، جیسے اسے کسی کا خوف ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے جب فقیر کو دیکھا تو وہ رک گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے یہ کون ہے جو میرے سامنے سر نہیں جھکا رہا ہے؟ ایک سپاہی بولا، جہاں یہ ایک غریب روزے دار ہے۔ بادشاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ روزے دار کہہ کر بادشاہ زور سے ہنس پڑا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور فقیر کے پاس آیا اور سخت آواز میں کہا، اے فقیر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے سامنے بادشاہ کھڑا ہے؟ فقیر نے سکون اور اطمینان سے جواب دیا، میں جانتا ہوں، مگر میرا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ سن کر سپاہی غصے میں آ گئے، مگر بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، اچھا، تو تم بڑے اللہ ولی بنتے پھرتے ہو؟ فقیر نے خاموشی سے کہا، میں تو صرف ایک گنہگار بندہ ہوں۔ بادشاہ نے تن سے کہا، اگر تم اللہ والے ہو تو آج تمہیں میرے محل میں افطار کرنا ہوگا۔ سپاہیوں کو حکم ملا، اسے فوراً محل لے جاؤ۔ لوگ خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ فقیر کو زبردستی محل لے جایا گیا۔ محل کے اندر بڑے بڑے ستون، قیمتی قالین اور سونے کے چراغ تھے، مگر اس خوبصورتی کے پیچھے ایک خوفناک قید خانہ بھی تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس فقیر کو قید خانے میں ڈال دو۔ ایک سپاہی بولا، جہاں افطار کا وقت بھی قریب ہے۔ بادشاہ ہنسنے لگا اور غرور سے بولا، اسی لیے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا سب۔ فقیر کو اندھیرے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ وہاں نہ روشنی تھی، نہ کھانا اور نہ ہی پانی۔
مگر غریب فقیر نے شکایت نہ کی، وہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر آہستہ آہستہ دعا کرنے لگا، یا اللہ تیرا ہی سہارا ہے، تو ہی مددگار ہے، تو رحمان الرحیم ہے، بے شک تو ہر دل کی دعا قبول کرتا ہے، میری بھی دعا قبول کر لے۔ ادھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ کچھ نیک لوگ فوراً حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے، بادشاہ نے ایک بے گناہ روزہ دار کو قید کر لیا ہے۔ حضرت غوث اعظم خاموشی سے سنتے رہے، آپ کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ چند لمحوں بعد آپ نے فرمایا، جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اللہ اپنے بندوں کو حرکت میں لاتا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، چلو محل چلتے ہیں۔ ادھر محل میں بادشاہ نے ایک اور ظلم کا منصوبہ بنایا، اس نے قید خانے کے سامنے بہت بڑا دسترخوان لگوا دیا، سپاہیوں نے قیمتی کھانے رکھ دیے۔ بادشاہ ہنستے ہوئے بولا، جب یہ بھوکا روزے دار کھانا دیکھے گا تو اس کا صبر ختم ہو جائے گا۔ سپاہی زور زور سے ہنسنے لگے، مگر قید خانے کے اندر فقیر خاموشی سے ذکر کر رہا تھا۔ شام گہری ہونے لگی، آسمان پر سرخی پھیل گئی، مغرب کا وقت قریب تھا۔ اچانک محل کے دروازے تیز ہلنے لگے، سپاہی حیران ہو گئے۔ ایک سپاہی بولا، یہ ہوا اچانک کیوں چلنے لگی؟ اسی لمحے محل کا بڑا دروازہ خود بخود کھل گیا، دروازے سے ایک نورانی شخصیت اندر داخل ہوئی، وہ حضرت غوث اعظم تھے۔ پورا محل خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے سکون سے جواب دیا، میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور میں یہاں ایک مظلوم کو آزاد کروانے آیا ہوں۔ بادشاہ غصے سے بولا، یہ میرا محل ہے، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے دھیمی آواز میں فرمایا، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ جیسے ہی آپ قید خانے کے قریب پہنچے، دروازہ بغیر ہاتھ لگائے خود کھل گیا، سپاہی خوف سے پیچھے ہٹ گئے، فقیر باہر آ گیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر سے فرمایا، بیٹا آپ اللہ کے نام پر افطار کرو۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، بس اسی لمحے ایک حیران کن کرامات ظاہر ہوئی۔ جہاں کچھ بھی نہ تھا، وہاں اچانک کھجوروں اور پانی کا نورانی دسترخوان ظاہر ہو گیا۔ فقیر نے ایک کھجور توڑی، مگر وہ ختم ہی نہیں ہوئی، وہ بڑھتی گئی۔ سپاہی، وزیر اور محل کے لوگ کھاتے رہے، مگر کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ تخت سے نیچے اتر آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا، مجھے معاف کر دے، میں نے ظلم کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، جب بادشاہ ظلم کرتا ہے تو اللہ مظلوموں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اسی رات بادشاہ نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور بغداد کے لوگ کہتے تھے، جس شہر میں حضرت غوث اعظم ہو وہاں ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا۔ ماشاءاللہ۔